مومن جو فدا نقش کفے پائے نبی ہو زہر قدم آج بھی عالم کا خزینہ، گر سنت نبوی کی کرے پیروی امت، طوفان سے نکل جائے گا پھر اس کا سفینہ، طوفان سے نکل جائے گا پھر اس کا سفینہ۔ اما بعد، اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو 5 نعمتیں عطا فرمائی ہیں، اور وہ 5 نعمتیں اتنی قیمتی ہیں کہ ہماری زندگی کی ضروریات انہی 5 چیزوں سے پوری ہوتی رہتی ہے۔ اگر ایک بھی اس میں کم ہو جائے یا نہ رہے تو انسان بڑی مشکل میں اور بڑی پریشانیوں میں پڑ جاتا ہے۔ وہ 5 نعمتیں، ان میں سے ایک نعمت دیکھنے کے لیے آنکھ عطا فرمائی ہے، سننے کے لیے کان عطا فرمائے، سونگھنے کے لیے ناک اللہ پاک نے عطا فرمائی، چکھنے کے لیے زبان عطا فرمائی ہے، اور چھونے کے لیے پورے بدن میں ایک طاقت رکھی اللہ پاک نے، اس سے آدمی کام لیتا ہے۔ تو یہ 5 چیزیں ایسی ہیں کہ ہماری زندگی کی بنیادی ضروریات میں سے، اگر یہ 5 چیزیں صحیح سالم ہوں، اپنا پورا کام صحیح کرتی ہوں، تو ہماری جو ضروریات ہیں وہ سب پوری ہوتی رہیں گی۔ اگر ان میں سے ایک بھی کام کرنا چھوڑ دے، مثال کے طور پر زبان میں چکھنے کی طاقت رکھی ہے اور یہ اپنا کام کرنا بند کر دے، یعنی کڑوا ہے، میٹھا ہے، نمکین ہے، گرم ہے، ٹھنڈا کیا ہے، کچھ نہ بتائیے آدمی کتنی پریشانی میں مبتلا ہو جائے گا۔ کھانے پینے کا ذائقہ تو الگ ختم، اور اسی کے ساتھ میں پریشانیاں اس کے سامنے آ جاتی ہیں۔ یا مثلاً آنکھ ہے، ہم بے تکلف دیکھ رہے ہیں، جب چاہتے ہیں جس طرح دیکھ لیتے ہیں، یہ کام کرنا بند کر دے تو دنیا بالکل اندھیر ہو جاتی ہے اس کے لیے۔ تو ایک ایک نعمتیں جو ہیں یہ بالکل انمول ہیں، ان کی کوئی قیمت نہیں ہے، نہ کوئی ان کی قیمت دے سکتا ہے نہ لگا سکتا ہے۔ بلکہ اگر یہ کوئی آدمی اس نعمت میں سے کسی سے محروم ہو جائے تو ساری دنیا مل کر دینا چاہے تو بھی دے نہیں سکتی، لیکن اللہ پاک نے یہ 5 نعمتیں سب کو دے رکھی ہیں، بالکل عام کر رکھی ہیں، سب کے پاس موجود ہیں نعمتیں۔ اب ان 5 نعمتوں سے جس طرح ہماری دنیاوی ضروریات وابستہ ہیں، اسی طریقے سے یہ 5 چیزیں وہ ہیں کہ اگر ہم ان 5 کی حفاظت کر لے جائیں اور اس کے استعمال میں احتیاط برتنے لگیں، اور ان 5 کے سلسلے میں ہم سوچ سمجھ کر کے اس کا استعمال کریں، تو اس کی برکت سے اللہ پاک اپنی ہدایت اور اپنا قرب عطا فرما دے گا۔ یعنی یہ 5 چیزیں وہ ہیں کہ اگر ان 5 چیزوں کا استعمال غلط ہو رہا ہے
مثلاً آنکھیں ہیں، دیکھنے کے لیے اللہ نے دے رکھی ہیں، لیکن دیکھنے میں محرم اور نامحرم کا ہم کوئی فرق نہیں کر رہے ہیں، اور ان آنکھوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی قدرت، اللہ تعالیٰ کے عجائبات، قرآن پاک کی تلاوت، دینی کتابوں کا دیکھنا، یہ تو سب صحیح استعمال ہے، بالکل مناسب استعمال ہے۔ لیکن اگر ان کا استعمال ہم کہتے ہیں شہوت کے ساتھ، ان کا استعمال کر رہے ہیں نفس پرستی کے لیے، تو اب یہ غلط استعمال شروع ہو گیا اس کا۔ اسی طرح کان کی نعمت جو اللہ نے عطا فرمائی، ہم اس کے ذریعے سے گانا سنتے ہیں، فلمی نغمے سنتے ہیں، گالم گلوچ سنتے ہیں، اسی طریقے سے ہم شہوت کے ساتھ ان کانوں کے ذریعے سے بات دوسرے کی سن رہے ہیں، تو یہ بھی غلط استعمال شروع ہو گیا۔ تو اب ان پانچوں نعمتوں کا حق اور اس کی قدردانی، کہ جیسے بیماری سے ان کی حفاظت کرنا ہے، اسی طریقے سے ان کو گناہوں سے بچا لینا ہے۔ اگر ہم نے ان پانچوں کو گناہوں سے بچا لیا تو اللہ پاک اس کے ذریعے سے ہم کو اپنا قرب، اپنی ولایت نصیب فرمائیں گے۔ ایک بزرگ نے بڑی اچھی نصیحت فرمائی ہے، فرمایا کہ اگر آنکھ، کان اور زبان ان تین چیزوں کی حفاظت کر لے، بس راستہ صاف ہے اس کے لیے۔ آنکھوں کا استعمال صحیح، کان کا استعمال صحیح، زبان کا استعمال صحیح، تینوں کو قابو میں رکھے۔ قابو میں رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ ان تینوں کا استعمال اپنی خواہشات، اپنی نفسانیت یا اپنے اس کے لیے استعمال نہ کرے، بلکہ ان کا استعمال جو ہے دین اور صرف دین کے لیے کرے، اللہ رسول کے لیے کرے۔ تو فرمایا اگر یہ پانچ چیزوں کا استعمال صحیح کر لے گا، بس پھر دیکھو تمہارے دل میں نورانیت، روحانیت، اللہ کی محبت کے اثرات مل رہے کہ نہیں مل رہے۔ فرمایا نہ ملے تو میرا مذاق اڑانا تھا۔ یہ چشم بندو گوش بندو لب بند، چشم بندو گوش بندو لب بند، طالبینی نور حق برما بخن۔ فرمایا یہ تین چیزیں جو ہیں ان کی اگر تم حفاظت کر لے گئے، بس سمجھ لو کہ بس راستہ صاف ہو گیا۔ عام طور پر جو گناہ ہوتے ہیں اور جو دل کا ستیہ ناش کر دیتے ہیں، جو آدمی کے لیے دینی رکاوٹ، ترقی سے رکاوٹ بن جاتے ہیں، وہی ان اعضاء کا غلط استعمال کر لینا۔ بالخصوص آج کے دور میں آنکھوں کی حفاظت اور کان کی حفاظت جو ہے وہ بہت مشکل ہو رہی ہے، اتنی مشکل ہو رہی کہ بعض اوقات آدمی احساس کرنے لگتا ہے کہ بھائی بچ ہی نہیں پائیں گے ہم تو اس میں، اس لیے کہ اتنے زیادہ آنکھوں کے اور کانوں کے گناہ ہونے لگے ہیں کہ قدم قدم پر چیزیں ہیں۔ اب اگر اس میں آدمی ذرا سا بے احتیاطی کر لے، بے فکری ہو جائے اور ذرا سی غفلت ہو جائے، مبتلا ہو جاتا ہے اس میں۔ 5 چیزیں میں نے عرض کر دیا، ان پانچوں کی حفاظت کرنا، ان پانچوں میں خاص طور پر زبان کی اور کانوں کی اور آنکھوں کی حفاظت کرنا، کہ آدمی ان کو بالارادہ بالقصد کہ اس کا استعمال غلط نہیں ہونے دیں گے۔ اگر اس کا استعمال اس طرح کرے احتیاط کے ساتھ میں، پھر دیکھیں زندگی میں تبدیلی پیدا ہو رہی ہے، نیکیوں کے اور طاعتوں کے اثرات بھی اس کو محسوس ہو رہے ہیں، اس کے اندر ہیں۔ لیکن اگر ان کا استعمال اس سے ذرا سا غلط کر دیا، دل ایک دم متاثر ہو جاتا ہے۔ آنکھ کا اور کان کا سسٹم دل کے ساتھ اتنا حساس ہے، ذرا سا ادھر گناہ ہوا ان دونوں سے فوراً دل جو ہے متاثر ہو گیا، اس میں حرکت پیدا ہو گئی، جذبات فوراً آنا شروع ہو گیا اس کے اندر۔ اس میں فرمایا گیا کہ ان اعضاء کی حفاظت کرنا، اور انتہائی قیمتی، اس کا قیمتی ہونے کا احساس تو ہم سبھی لوگوں کو ہے۔ اگر ایک نعمت بھی چلی جائے یا کمی پڑ جائے، پھر دیکھیے آدمی کتنا بے چین ہوتا ہے، کتنا پریشان ہوتا ہے، اور اس کو اپنی ضروریات کے سلسلے میں کتنی پریشانی ہوتی ہے۔ تو جہاں ہماری دنیاوی منافع ان کے ساتھ وابستہ ہے، وہاں یہ بھی ہمارے لیے ہے کہ دینی اعتبار سے بھی انتہائی قیمتی چیزیں ہیں یہ۔ اگر ہم ان کا استعمال بالقصد اور بالارادہ اور یہ سوچ سمجھ کر کے کرنا شروع کر دیں، تو انشاءاللہ
پھر دیکھیں گے کہ اس کا فائدہ ہم کو کتنا ملتا ہے۔ آج ہم تلاوت بھی کر رہے ہیں، نوافل کا بھی اہتمام کر رہے ہیں، اللہ کی توفیق سے ذکر وغیرہ بھی ہم کر لیتے ہیں، اور بھی دین کے نیک کام ہم کر لے رہے ہیں، لیکن دل کی حالت جو ہے ہماری سوچ دیکھیں ایک دم بالکل خالی ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں بالکل خالی محسوس ہو رہا دل ہے۔ بات کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ ہم نے جو ہے طاعت اور عبادت اور ذکر کا اہتمام تو کیا ہے، لیکن ان پانچوں طاقتوں کا استعمال غلط کر دیا۔ یعنی وہ دل کی ٹنکی میں جو انوارات ہمارے آئے تھے، یہ ٹوٹی کھول دی، وہ سب نکل گیا اس کے اندر۔ ظاہر سی بات ہے، تو ٹنکی میں پانی محدود ہے، اور جو ہم مستقل ٹوٹیاں کھولے رہیں گے تو پانی تو ختم ہی ہو جائے گا۔ ایسا تو نہیں کہ پانی باقی رہے گا اس میں۔ اسی طریقے سے ان اعضاء کا استعمال جہاں غلط ہوا، بے احتیاطی ہو گئی، گناہ معصیت ہو گئے، تو دل کے جو ہے دنیا ایک دم تبدیل ہو جاتی ہے، ویرانیت محسوس ہوتی ہے، ایک خلا محسوس ہوتا ہے۔ بعض اوقات آدمی کا دل اس میں گھبراتا ہے، اچاٹ ہونے لگتا ہے، اور آدمی طرح طرح کے اس میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اس خرابی اس کی صرف یہی ہے کہ ہم نے ان اعضاء کا استعمال کرنے کی حفاظت نہیں کی۔ طاعت میں اور عبادتوں میں ہم محنت کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، لیکن اس کی بقا کی ہم فکر میں نہیں ہیں۔ بقا اور حفاظت کی فکر کرنا یہ بھی تو ذمہ داری ہے ہماری۔ ارے بھائی محنت کر کے ہم نے کما لیا ہے، تو اس کمائی کی حفاظت کون کرے گا؟ اگر ہم بے پرواہی برتیں گے تو ظاہری کمائی ہماری چلی جائے گی۔ جس طرح دنیاوی کمائی ہماری جو ہے اور اس کے لٹیرے موجود ہیں، تو دینی کمائی کے بھی تو لٹیرے موجود ہیں، اور وہ جو ضائع ہونے کے راستے، میں نے عرض کی یہی 5 راستے ہیں کہ ان راستوں سے یہ چیزیں ضائع ہو جایا کرتی ہیں۔ اس لیے بھائی ہم سب لوگوں کا اس کا اہتمام، اور ان اعضاء سے جو گناہ ہوتے ہیں تو اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ ان اعضاء کے لیے اللہ پاک نے جو نعمتیں پیدا کی ہیں، حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، ان سب کی ناشکری ہو جاتی ہے اس میں۔ ایک مثال کے طور پر سمجھنے کے لیے، وقت ہو گیا، کل انشاءاللہ میں عرض کروں گا، ان اعضاء کے لیے اللہ پاک نے ان کی بقا کے لیے، اس میں ترقی کے لیے، اس میں بڑھنے کے لیے اور اس کی حفاظت کے لیے پورا ایک کائناتی نظام بنایا ہے۔ تو حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، جس عزم سے آدمی گناہ کر رہا ہے تو اس عزم کی تو ناشکری ہو ہی رہی ہے، اسی کے ساتھ یہ پورا نظام کائنات جو اللہ نے بنا رکھا ہے، فرمائے سب کی ناشکری ہو رہی ہے۔ اب ظاہر ہم اتنی ساری ناشکریوں کے کرنے کے بعد میں اللہ تعالیٰ کی جو محبت و معرفت کہاں سے مل سکتی ہے ہمارے اندر؟ بلکہ اس کے بجائے ہمارے لیے اگر پکڑ نہ ہو جائے تو کوئی بعید بھی نہیں ہے۔ اللہ کی طرف سے پکڑ تو بہرحال ڈھیل کب تک ملتی رہے گی اس کے اندر۔ اس لیے بھائی آج میں نے گزارش کی ہے، اللہ پاک مجھے بھی قدردانی کی توفیق دے اور آپ کو بھی۔ یہ 5 نعمتیں ہیں، ان کی ہم سب کو حفاظت کرنا ہے۔ جہاں ہم دنیاوی اعتبار سے حفاظت کرتے، دینی اعتبار سے حفاظت کریں، اور دینی حفاظت جب رہے گی تو انشاءاللہ احساس ہوگا اور معلوم ہوگا کہ کچھ دل میں آ رہا ہے۔ ہم میں اور اللہ والوں میں یہی فرق ہے۔ اللہ والے بھی کرتے ہیں اعمال، نیکیاں، طاعت، عبادت، ذکر سب کچھ کرتے ہیں، لیکن وہ اس کو بچا کے رکھتے ہیں، اور ہم لوگ جو ہیں اس کرتے ہیں لیکن اس کو بچا نہیں پاتے ہیں، اور وہ سب ضائع ہو جاتا ہے انہی عادت کو غلط استعمال کر کے۔ اللہ پاک ہم سب کو اس کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے۔